ہم بڑی حد حرامی سے کہتے ہیں کہ پاکستانی اداروں کو، پاکستان کی پولیس کو، پاکستان کے حکمرانوں کو ہوش تب آتا ہے جب نقصان ہو جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں نا، تو پاکستانی عوام کو ہوش تب آتا ہے جب وہ نقصان ہو جاتا ہے. وہ جانور ہے جو ہیرو کی طرح نہ بن کے نکلا ہے. ویسے تو لوگ پاکستان میں زیادہ تر اگر انہوں نے گوشت کھانا ہوتا تھا نا، تو وہ اس طرح کے پرندے جو بیچ میں ٹرٹر کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بنا کے کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ یار کہ شتر مرغ بھی جو ہے نا وہ لوگ کھائیں گے. وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، ایڈی فاؤنڈیشن پاکستان کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے. اس کی ایمبولینس پاکستان میں چلتی ہیں، وہ دنیا میں کام کرتی ہے. مردہ خانے اس کے چلتے ہیں. یتیم گھر جو ہے، یتیم بچوں کا جو ہے وہ سہارا وہ بنتا ہے ادارہ. تو ان کے خلاف تو ایسی کبھی سازشیں نہیں سنی، لیکن آپ کے خلاف کی ہوتی ہیں. اگر آپ جو ہے وہ اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ایک این جی او کھولیں، آپ اس سے بہتر کر کے دکھا دیں. پلے کارڈس میں صاف طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس. السلام علیکم. اچھا، پاکستان میں اگر رمضان سٹارٹ ہو پہ کہتے ہیں شوگر میلہ نہ لگے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. ہم وہ دنیا کی واحد قوم ہے جو کہ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی جو ہے نا وہ شوگر میلہ ڈھونڈتی ہوتی ہے. ایسے ہی رمضان سٹارٹ ہوتا ہے نا، وہ پاکستان میں جو ہے نا وہ کچھ مخصوص طبقے ہیں جو کہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ بارش میں ڈٹوا کی طرح جو ہے نا وہ باہر نکلتے ہیں، جیسے کہ بیکاری، تاجر اور کچھ نا این جی اوز والے. خیر، رمضان ہے، رمضان میں 100 کا جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے. تو لوگوں نے اپنے صدقہ خیرات، ایون کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ زکوٰۃ بھی جو ہے نا وہ رمضان میں دیتے ہیں تاکہ اس کا نا ثواب زیادہ ہو. تو اس کے لیے نا ہمیں غریبوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ کچھ این جی اوز وغیرہ جو ہے نا وہ کام کرتی ہیں آپ کی آسانی کے لیے. تو کیا کہتے ہیں کہ آپ نے بس ان کو صرف پیسے دینے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے آگے جو ہے نا وہ جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کو دینے ہوتے ہیں. اس لیے وہ ڈفرینٹ ایڈ وغیرہ بھی چلا رہے ہوتے ہیں. اور جو تاجر ہیں، تاجروں پہ تو بات کریں گے. بیکاریوں کے بارے سے تو میں آلریڈی جو ہے نا وہ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، تو آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب جیسے ہی اس سال 2024 میں جب رمضان سٹارٹ ہوا ہے، تو کیا کہتے ہیں پاکستان میں جو ہے نا ایک ایسی مخلوق، سوری میں اسے مخلوق کیوں کہوں یا کوئی جاندار چیز کہوں، ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک نا جانور ہے جو ہیرو کی طرح نہ بن کے نکلا ہے. ویسے تو لوگ پاکستان میں زیادہ تر اگر انہوں نے گوشت کھانا ہوتا تھا نا، تو وہ اس طرح کے پرندے جو بیچ میں ٹرٹر کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو بنا کے ٹھیک ہے. تو یا پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زیادہ تر جو امیر لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں بکرے کھاتے تھے، مٹن، دمبے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد درمیانے طبقے والے جو ہے وہ ویسے بیف اور چکن کھاتے ہیں، مچھلی بھی لوگ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تتر بٹیر بھی کھاتے ہیں. لیکن کبھی ہم نے نہیں سنا تھا کہ یار کہ شتر مرغ بھی جو ہے نا وہ لوگ کھائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن پاکستان 2024 میں شتر مرغ جو ہے نا وہ لوگوں نے کھانا سٹارٹ کر دیا ہے. اب الحمدللہ آپ کو شتر مرغ کی بھی جو ہے نا وہ منڈی نظر آئے گی، وہاں شتر مرغ کی دکانیں نظر آئیں گی، اس کا گوشت بھی بکتا ہوا نظر آئے گا. وہ مشہور ہی اتنا ہو گیا، وہ بھی کہہ رہا ہوگا یار میں کس قوم میں آ گیا ہوں کہ جو لوگ مجھے ہی کھانے کو جو ہے نا وہ پڑی ہے. ویسے تو ترکی میں لوگ جو ہے نا وہ گھوڑے یعنی ہارس وغیرہ بھی جو ہے وہ کھاتے رہے ہیں، لیکن شکر ہے کہ پاکستان میں ابھی تک یہ رواج جو ہے وہ قائم نہیں ہوا. لیکن جیسے ہمیں جو ہے وہ عادت ہے نا کہ کیا کہتے ہیں یورپ پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں یورپ کو اڈاپٹ کرنے کی عادت ہے، مجھے لگتا ہے کہ ان قریب جو ہے نا آج آ کے جو ہے نا وہ ہمیں ایک نا گھوڑا کڑھائی بھی ملے گی. ویسے گدا کڑھائی جو ہے نا پاکستان کا ایک شہر، اس سے تو بڑے شوق سے کھائی بھی ہے. اچھا، جس این جی او نے جو ہے وہ شتر مرغ کا یہ شوشہ چھوڑا تھا نا، جس این جی او سے یہ آیا تھا، کراچی میں ایک مشہور ہے، وہ تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جیسے جو ہے وہ رمضان سٹارٹ ہوتا ہے نا، تو ان کے خلاف جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ سازشیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں، لوگ جو ہے وہ ان کے خلاف بولتے ہیں. تو میرا ان سے نا ایک چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں ایڈی فاؤنڈیشن پاکستان کی سب سے بڑی فاؤنڈیشن ہے. اس کی ایمبولینس پاکستان میں چلتی ہیں، وہ دنیا میں کام کرتی ہے. مردہ خانے اس کے چلتے ہیں. یتیم گھر جو ہے، یتیم بچوں کا جو ہے وہ سہارا وہ بنتا ہے ادارہ. تو ان کے خلاف تو ایسی کبھی سازشیں نہیں سنی، لیکن آپ کے خلاف کی ہوتی ہیں. اور میری پاکستان کی عوام سے بھی ایک سوال یہ ہے، وہ یہ ہے کہ یار کوئی شتر مرغ کھلائے، کوئی دال روٹی کھلائے، یار کوئی کھلا رہا ہے تو کھلاتا رہے. یار آپ کو کیا موت آ رہی ہے، آپ کو کیا تکلیف آ رہی ہے؟ آپ اپنا کام کرے. اگر آپ جو ہے وہ اس سے بہتر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا ایک این جی او کھولیں، آپ اس سے بہتر کر کے دکھا دیں، ٹھیک ہے. آپ نے کچھ کرنا بھی نہیں ہے، وہ صرف باتیں کرنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایسے بیہیویئر کو جو ہے نا وہ پاکستان سے نکل جانا چاہیے.
خیر کیا کہتے ہیں، ابھی پاکستان کی جو ہے نا وہ عوام شغل میلے میں مصروف تھی کہ ایک خوفناک دردناک سی خبر سی آتی ہے کہ فیصل آباد میں ایک نوجوان تھا جو کہ افطاری لینے جا رہا تھا، اور کیا کہتے ہیں اس کے گلے میں ڈور پھری اور وہ اس کی ود ان دا سیکنڈ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو اب کیا کہتے ہیں اس کے بعد ایک پوری سوشل کمپین چل رہی تھی کہ جو بھی بچہ رستے میں گلی محلوں میں اگر کوئی گٹیاں لے کے جا رہا ہے، کوئی گٹے لے کے جا رہا ہے، تو اسے پکڑ کے پھاڑ رہے ہیں، اور جن کے پاس پہلے ہی موجود ہیں وہ اپنے چلا رہے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ میرا ان سے ایک سوال ہے کہ پہلے آپ کو پہلے جب پابندی لگی ہوئی تھی تو تب آپ لوگوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تو ہم جو بڑے فخر سے، ہم بڑے کیا کہتے ہیں، فخر کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑی ہڈ حرامی سے کہتے ہیں کہ پاکستانی اداروں کو، پاکستان کی پولیس کو، پاکستان کے حکمرانوں کو ہوش تب آتا ہے جب نقصان ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس معاملے میں اگر ہم دوسرے اینگل سے دیکھیں نا، تو پاکستانی عوام کو ہوش تب آتا ہے جب وہ نقصان ہو جاتا ہے۔ وہ پاکستان کی عوام ہی ہوتی ہے جو کہ پاکستان کے اداروں میں کام کر رہی ہوتی ہے، جو کہ پاکستان کی حکومت میں ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں خود کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور رہی بات پابندی کی، پابندی تو پہلے بھی تھی، اور پولیس جو ہے نا وہ بچوں کو پکڑتی بھی تھی، بچوں کو بھی پکڑتی تھی اور والدین کو بھی پکڑتی تھی۔ تو اب یہ کام خالی پولیس کا نہیں تھا، یہ کام جو تھا وہ ہمارا بھی تھا۔ ہم نے بھی دیکھا تھا کہ ہمارے بچے چھت پہ چڑھ کے یہ کیوں کام کر رہے ہیں، انلیگل کام کیوں کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو اپنی چھتیں دی ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو خود ہاتھ میں پتنگے ڈورے دی ہیں کہ آپ لوگ انلیگل کام کرو۔ جب وہ انلیگل کام کرنے کے لیے ہم خود اپنے بچوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حوصلہ کر رہے ہیں، تو کل کو وہ پھر قتل بھی کریں گے نا، تو وہ آپ نے پھر افسوس نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ بھی انلیگل کام ہے جتنا انلیگل کام گڈے یا گڈیاں یا پتنگ بازی ہے۔ اب پوری سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ کمپین چل رہی تھی کہ بائیکاٹ پتنگ بازی کا بائیکاٹ کیا جائے، لیکن میں آپ کو ایک بات پہ چلوں کہ بائیکاٹ جو اگر ہم نے کرنا ہے نا، تو وہ ہم 6 مہینے سے جو ہے نا وہ اس کی بھی ایک کمپین چل رہی ہے کہ بائیکاٹ KFC میکڈونلڈ اسرائیل پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے۔ ہم ایز اے پاکستانی تو ہم ان چیزوں کا بائیکاٹ تو کر نہیں سکے، ہم ان کا بزنس پاکستان میں ٹھپ کر نہیں سکے، تو کیا ہم جو ہے وہ 1-2 جانوں پہ ہم پتنگ بازی کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے؟ کیا ہم 35,000 جانوں پہ ہم نے ایک اپنا برگر کھانا نہیں چھوڑا؟ حالانکہ اس طرح کی کوالٹی کے برگر ہمیں پاکستانی جو ہے وہ برانڈ بھی دے رہے ہیں، لیکن ہم نے وہ کھانا سٹارٹ نہیں کیا۔ ہم نے جو ہے وہ KFC کھایا ہے، میکڈونلڈس ہی کھایا ہے، جو کہ باقاعدہ جو ہے وہ اسرائیلی فوج کو جو ہے سپورٹ کر رہی ہے، ان کو کھانا دے رہی ہے۔ ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں کہ آپ جاؤ جا کے اسرائیلی فوج کو کھانا دو، اور وہ جا کے جو ہے وہ معصوم سے فلسطین بندوں کو مار دیں۔ ہم اس کا بائیکاٹ کر نہیں سکے، ہم پتنگ بازی کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہمارا تو یہ ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے نا وہ بائیکاٹ کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم اس والے سے آواز تو بڑی اٹھتی ہے، ہم سٹیپ نہیں اٹھا رہے، لیکن وہاں پہ جو ہے نا وہ لال بچے جو ہے نا وہ اٹھا لیے گئے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا وہ ذبح ہونے والے ہیں سوری۔ تو اب وہ لوگ وہاں پہ اس حد تک چلے گئے، لیکن ہم ابھی تک یہاں کے جہاں تھے آج سے پہلے وہیں پہ ہیں۔ ہم بس جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ افسوس کے طور پہ جو ہے نا وہ ایک فاتحہ کر لیتے ہیں، فاتحہ کر کے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو وسیلہ بنایا تھا مدد کا، ہم وہ نہیں بن گئے۔ خیر رمضان ہے تو رمضان کی بات ہو رہی ہے، تو اس والے سے میں ایک بات یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم مدد وغیرہ جو ہے وہ پاکستانی عوام اگر کرنا چاہتی ہے، یا پاکستان کی عوام کو ایکچولی شعور نہیں ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی اسرائیل کی جو ہے وہ اہمیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جن کو KFC کے بارے میں پتہ، ان کو اسرائیل کے بارے میں نہیں پتہ ہو، باقی جو پاکستان کی عوام ہے وہ تو پیترا KFC کھاتی ہی نہیں ہے۔ تو پاکستان اسرائیل کی اگر ہم بات کریں نا، ان کی عوام کو پتہ ہے کہ بھائی مسلمانوں سے اور ہماری دشمنی کیا ہے۔ اگر کہیں پہ بھی ایسی کوئی کمپین ادھر چل رہی ہوتی ہے اسرائیل میں، اگر وہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کوئی پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں پہ ان کے پلے کارڈس میں صاف طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ چانس، یعنی کہ جو غزوہ خیبر تھی وہ آپ لوگوں کی آخری فتح تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابھی تک کیا کہتے ہیں وہ اس کے پلے کارڈ اٹھا رہے ہیں، وہ ان کے دماغ سے ابھی تک نہیں گئے۔
اور میرا خیال ہے کہ 1907 میں یا 1990s میں ہی جب یہودیوں نے دوبارہ اسرائیل پہ قبضہ کیا تھا ورلڈ وار 2 کے بعد، تو وہ جو ان کا کمانڈر تھا وہ صلاح الدین، جنہوں نے سینکڑوں سال پہلے ہزاروں سال پہلے جو یہودیوں سے یا صلیبیوں سے جو اسرائیل جو بیت المقدس واپس لیتا اس کی قبر پہ لات ماری تھی اور کہا تھا اٹھ، وہ تو بھولے نہیں، لیکن ہم بھول گئے. ہمارے یہاں پہ کچھ طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیں. بھائی ہم کیسے ایکسیپٹ کریں؟ آپ اس سوسائٹی کو ایکسیپٹ کرو گے جو کہ معصوم جانوروں کا جو ہے وہ معصوم جانوں کا قتل کر رہی ہے؟ آپ کا دل مانے گا، آپ کا ایمان مانے گا کہ آپ اس سوسائٹی کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرو؟ ہمارے جو ہے مولوی حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ اس والے سے جو ہے وہ اسلامی تحریک، اسلامی ہسٹری ہمیں پتہ ہے، اسلامی تاریخ ہمیں پتہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی رمضان ہے تو رمضان میں ہمارے مولوی صاحب ابھی تک جو ہے وہ کچھ اننیسیسری نہیں کہیں گے، میجر کہیں گے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے وہ مسئلہ اکثر جو ہے وہ ڈسکس ہی اتنے دفعہ کیا جاتا ہے کہ ہم ابھی تک پوری قوم اسی مسئلے میں ہے. ہم ابھی تک جو ہے وہ رفع یدین میں پھنسی ہوئی ہے. ہم ابھی تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 20 تراویاں ہوتی ہیں، 8 تراویاں ہوتی ہیں، تراویاں نہیں ہوتی ہیں، وہ اس میں پھنسی ہوئی ہے. ہمارا ابھی تک نکاح کے مسئلے چل رہے ہوتے ہیں، ہم ابھی تک طلاق کے مسئلے پہ ہیں، ہم ابھی تک جو ہے وہ کیا کہتے ہیں حضرت علی یا حضرت میر معاویہ کے مسئلے پہ بحث کر رہے ہوتے ہیں. ہماری جو مسلمانوں کی جو تربیت ہے وہ نہیں ہو رہی تھی. یہ مسئلے امپورٹنٹ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلے امپورٹنٹ ہے، ان پہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے مکالمہ ہونا چاہیے، مکالمہ مباحثہ ہونا چاہیے، وہ کرو آپ لوگ. لیکن جو اس وقت جو پوری امت کا ایک مسئلہ ہے اس مسئلے پہ جو ہے وہ کوئی بھی آواز نہیں اٹھاتا. اس مسئلے پہ ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر بائیکاٹ کریں گے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا، جہاد ہوگا. جہاد کے تو ویسے آج کل جو ہے وہ اتنے اس طرح کے ہم جہاد کر نہیں سکتے جس طرح کی پہلے ہوتی تھی، لیکن خود سے لڑنا بھی جہاد اکبر ہے. تو اس کو اگر میں تھوڑا سا اس والے سے اسی پوائنٹ آف ویو سے ڈیٹیل سے بتاؤں تو جب اگر ہمارا KFC جانے کا دل کرے اور ہم KFC یہ سوچ کے نہ جائے نا تو ہمیں جہاد کا ہی جو ہے وہ ثواب ملے گا. آپ لوگ جو ہے وہ اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے دیجیے گا، کمنٹ باکس پہ اپنا جو ہے وہ اپنے خیالات بھی بتائیے گا، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال بھی رکھیے گا، اور دعاؤں میں مجھے یاد بھی رکھیے گا. اللہ حافظ.